اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے اپنے کاموں کے لیے ہمیں توفیق دی، ہمیں چنا، ہمیں مسجدوں کی راہیں دکھائیں، ہمارے لیے عبادت کے مواقع اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور پھر رمضان کے بعد ایک خوبصورت خوشی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ ہے عید الفطر کی خوشی، اور وہ ہر مسلمان کے لیے بہت ہی قیمتی ہوتی ہے۔ عید الفطر کی بہت چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جن کو کر کے ہم بہت بڑا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے عید الفطر سے پہلے ہمیں زکوٰۃ الفطر نکالنی ہوتی ہے، جس کو فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر گورنمنٹ کے حساب سے اس دفعہ 25 درہم بنی ہے، اور زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان کے اوپر واجب ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو گھر کے جتنے بھی فیملی ممبرز ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ الفطر جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، سربراہ ہے فیملی کا، وہ ہر ایک کی طرف سے 25 درہم نکالے گا، چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہے، چاہے وہ 80 سال کا بزرگ ہے، سب کی طرف سے، شوہر ہے یا بیٹا ہے یا باپ ہے، وہ 25 درہم ہر فیملی ممبر کی طرف سے نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ الفطر عید الفطر کی نماز سے پہلے دی جاتی ہے، یعنی اس کے بعد اگر دیں گے تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا، اور اگر اس سے پہلے دیں گے تب وہ زکوٰۃ الفطر شمار ہوتی ہے۔ اور یہ اگر آپ کو دور کے ممالک میں بھیجنی ہے تو پھر آپ 1-2 دن پہلے، 3 دن پہلے بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ الفطر اناج کی شکل میں ہو تو بہترین ہوتی ہے، اور جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں دی جائے تو بہترین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے عید الفطر کے دن، عید کا خوشی کا دن ہوتا ہے، اور پھر ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ستھرے لباس پہننے کی ترغیب دلائی ہے۔ ضروری نہیں کہ بالکل نیا لباس ہو، نیا خریدا جائے، بلکہ صاف ستھرا لباس بھی پہنا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پر جانے سے پہلے 3 کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، یا کھجور کھا کر جایا کرتے تھے، اور ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے، یعنی جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے واپس آنے کے لیے۔ پھر پورے راستے میں تکبیرات پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور پھر امام کے ساتھ جو ہے وہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، 2 رکعات، جس میں 7 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 5 تکبیرات دوسری رکعت میں ہوتی ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد عام طور پر ہم جو بہت مس کرتے ہیں جس چیز کو، وہ ہے خطبہ۔ عموماً ہم سوچتے ہیں کہ نماز عید ہو گئی اور خطبہ سننا ضروری نہیں ہے، ہمیں تو عربی سمجھ نہیں آتی تو ہمیں سننا ضروری نہیں ہے۔ یہ عید کی نماز کا حصہ ہوتا ہے خطبہ سننا، جیسے آپ جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، اسی طریقے سے عید الفطر کی نماز کا خطبہ سننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ عام طور پر جب رات کو چاند دیکھا جاتا ہے، عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو پھر سب ہم لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینے لگ جاتے ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مبارکباد دی جائے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو خوشی کا اظہار کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بہترین اس دفعہ کی اور آئندہ کی بہت ساری عیدیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔